मैं सिर्फ 17 साल की थी जब मेरे बाबा ने मेरी शादी एक बहुत ही अमीर आदमी से कर दी। उसके कपड़े की मिल थी और बहुत बड़ा कारोबार था। वो एक अच्छा इंसान था। उसने मेरा बहुत ख्याल किया, कभी मुझ पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, मेरा ख्याल रखा। उसने मुझे यही महसूस करवाया कि अगर मैं कम उम्र हूँ तो वो मुझ पर ज्यादा बोझ नहीं डालेगा। लेकिन कहते हैं कि अच्छे इंसान इस दुनिया से जल्दी चले जाते हैं, और वो भी इस दुनिया से चला गया और मैं अकेली रह गई। तब मेरी उम्र सिर्फ 21 साल थी। मेरे बाबा भी इस दुनिया से जा चुके थे। मैं बड़े से बंगले नुमा घर में रहती थी। जो कारोबार था उसको मैं खुद ही संभाला करती थी, क्योंकि उस शख्स ने मुझे कारोबार संभालना सिखाया था। उसने कहा था कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, जो मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा है, इसीलिए तुम्हें भी कारोबार के बारे में समझ बूझ होनी चाहिए। मैं 21 साल की उम्र में ही बेवा हो गई थी। मेरे कुछ अपने थे जो दूर बार के रिश्तेदार थे। उनका कहना था कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। मैं एक अमीर औरत हूँ, मेरे पास घर है, कारोबार है, मेरी उम्र भी इतनी ज्यादा नहीं है और शक्ल सूरत की भी अच्छी हूँ, मुझे आराम से कोई भी रिश्ता मिल जाएगा। लेकिन मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहती थी। एक जगह जबरदस्ती उन लोगों ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया और मंगनी भी हो गई। लेकिन शुक्र है कि हमने मंगनी ही की थी, निकाह नहीं, क्योंकि मुझे उन लोगों का बहुत जल्द पता चल गया। उनकी नजर सिर्फ मेरे कारोबार और दौलत पर थी। कहते हैं कि मंगनी की कोई शरई हैसियत नहीं होती, इसलिए कुछ लोग इसके खिलाफ भी होते हैं। पर मुझे लगता है कि मंगनी जरूर करनी चाहिए, ताकि घरों में आना जाना शुरू हो तो पता चले कि कौन किस मिजाज का है। मैं जब भी उनसे मिलती वो मुझसे मेरे कारोबार के बारे में पूछते, कितना कमा लेती हो, कितना प्रॉफिट आता है, कितना सरमायाकार है, कारोबार कहाँ तक फैला हुआ है। कारोबार की ही बातें करते थे। फिर उनके साथ बदमजगी हो गई और रिश्ता खत्म हो गया। उसके बाद से मैं बिल्कुल भी शादी का इरादा नहीं रखती थी और मेरी उम्र भी बढ़ने लगी। अब मैं 27 साल की हो गई। जब एक दिन मैं बाजार में शॉपिंग कर रही थी कि एक लड़का मेरे पास भीख मांगने के लिए आया। मैंने कहा कि तुम भीख मांगते हो, कोई काम क्यों नहीं करते हो? आज तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, लेकिन बाद में तुम क्या करोगे? उसने कहा कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है और मुझे कोई काम देता ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? मैं भी मेहनत करना चाहता हूं। मेरा नाम शाहिद है, लेकिन मुझे काम ही नहीं देता। मैंने कहा कि अगर मैं काम दूं तो मेरे घर चलोगे? उसने कहा कि मैं कोई भी काम करने को तैयार हूं। मैंने कहा कि ठीक है। मैंने उसे अपने घर का पता बता दिया और कहा कि अगर काम करने का इरादा हो तो आ जाना। वो अगले दिन ही आ गया। इसका मतलब कि वो काम करना चाहता था, लेकिन उसको कोई काम नहीं मिल रहा था। उसकी उम्र उस वक्त 17 साल थी। मुझे अच्छा लगा कि वो अगले ही दिन आ गया, यानी वो मेहनती लड़का था। मैंने उसे कहा कि तुमने इस घर को संभालना है। इस घर में एक नौकर आता है जो काम करता है, तुमने उससे काम करवाना है, घर का सौदा सल्फ लेकर आना है और पूरे घर पर नजर रखनी है, और आज से ये घर तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो इस बात पर बहुत खुश हो गया। उसने कहा कि आप फिक्र न करें, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं इस घर को अपना घर समझकर इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगा। अब मैं भी उससे काफी मुतमईन हो गई थी। बिजली के बिल भी वो जमा करवा देता था, घर का ख्याल भी रखता, बाहर बाग की सफाई भी करवा देता, घर में सौदा सल्फ भी ले आता। एक दिन मेरा एक कजन मुझसे मिलने के लिए आया, जो मेरी खाला का बेटा था। जब उसने शाहिद को देखा तो उसने कहा कि ये कौन है? मैंने कहा कि ये मेरे घर में काम करता है, मैंने इसको रखा है। उसने शाहिद को गौर से देखा। वो था तो 17 साल का, लेकिन मुकम्मल जवान मर्द लगता था। खूबसूरत भी था और कद काट का भी लंबा था। उसने कहा कि ये भी इसी घर में रहता है या सिर्फ काम करने के लिए आता है? मैंने कहा कि इसी घर में रहता है। पीछे क्वार्टर में उसको जगह दी है, क्योंकि इसके पास रहने के लिए घर नहीं था। उसने मुझसे सारी बातें पूछ ली कि ये मुझे कहाँ से मिला, कैसे मिला, मैंने उसे क्यों रखा, मैं उसे कितनी तनख्वाह देती हूँ। इसके बाद वो चला गया। कुछ दिनों के बाद मुझे खबर उड़ती उड़ती मिली कि मेरे खानदान में मेरे खिलाफ बातें हो रही हैं, मेरे ससुराल में भी और मेरे मैके में भी, कि मैंने घर में एक जवान जहां लड़का रखा हुआ है और वो घर के अंदर ही रहता है। और सबके लिए ये बात बहुत अजीब थी। उन्होंने कहा कि एक तो मैं बेवा हूँ, जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, अमीर हूँ, अकेली रहती हूँ और मुझे ऐसे किसी को घर में नहीं रखना चाहिए। लेकिन मैंने तो शाहिद को एक बच्चा समझकर ही अपने घर में रखा था। और फिर मैं 27 साल की थी और वो 17 साल का था। वो मुझसे तकरीबन 10 साल छोटा था। मेरे लिए तो वो बच्चों जैसा ही था। जब मेरी शादी हुई थी, अगर उसके 1 साल के अंदर ही मैं माँ बन जाती तो शायद आज मेरा बच्चा भी 10 या 11 साल का होता। लेकिन मुझे मेरे शोहर से औलाद नहीं हुई थी। पहले मैंने लोगों की बातों पर इतनी तवज्जो नहीं दी, लेकिन फिर वो बातें हर तरफ ही गूंजने लगी। मुझे जो भी देखता वो शाहिद के बारे में ही पूछता, क्या वो आपके घर में रहता है? ये सवाल तो ऐसे करते थे कि जैसे अगर मैंने हाँ कह दिया तो ये कोई बहुत बड़ा गुनाह होगा। शाहिद को भी इन बातों के बारे में पता चल गया। उसने कहा कि मैं आपके लिए किसी मुसीबत का बायस नहीं बनना चाहता हूँ, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, कहीं और रह लिया करूंगा, सिर्फ काम करने के लिए 1-2 घंटे के लिए आ जाऊंगा। मैंने उसे कहा कि कोई जरूरत नहीं है, दुनिया वाले तो बातें करते ही हैं। ये तब तक बातें करते हैं जब तक इंसान मर नहीं जाते, उसके बाद भी नहीं बख्शते। हमें अपने तौर तरीके और अपनी जिंदगी को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उसी दिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, इतनी ज्यादा खराब कि मैं बिस्तर पर ही पड़ गई। डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कि मेरे गुर्दे बुरी तरह से खराब हो चुके हैं और शायद मेरा ऑपरेशन भी करना पड़े। 1-2 हफ्ते के अंदर ही तबीयत इतनी बुरी हो गई कि मैं बिस्तर से खुद उठ भी नहीं पाती थी। मुझे किसी के सहारे की जरूरत थी और मेरा ख्याल करने वाला कौन था सिवाय शाहिद के? वो ही मेरे लिए दवाइयां लेकर आता, मुझे डॉक्टर के पास ले जाता। आधी रात को मेरी तबीयत खराब होती तो मेरे पास बैठा रहता। मेरे गुर्दे में बहुत ज्यादा दर्द होता था, मुझे दर्द के मारे उल्टियां आने लगती थी। मेरी तबीयत हद से ज्यादा खराब होती चली जा रही थी।
میرے وہ سارے رشتہ دار جو باتیں کرنے میں تو سب سے آگے آگے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں تھا کہ آ کر میرا خیال کرتا یا ایک دو دن میرے ساتھ گزارتا، مجھے تسلی دیتا یا آدھے گھنٹے کے لیے آ کر یہی پوچھ لیتا کہ میری طبیعت کیسی ہے۔ وہ ابھی بھی باتیں ہی کر رہے تھے، لیکن ایک دن دروازے پر میرے ماموں نے کہا کہ عورت بھی تو اپنے سے بڑے مرد کے ساتھ شادی کر لیتی ہے، تو پھر مرد اپنے سے بڑی عورت سے شادی کیوں نہیں کر سکتا؟ اور مجھے نہیں لگتا کہ شاہد کو کوئی مسئلہ ہوگا، لیکن میں بالکل بھی شاہد سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرے ماموں نے میرے ساتھ بحث کرنی شروع کر دی تو میں خاموش ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ تم فکر نہیں کرو، میں اس سے بات کر لوں گا، مجھے یقین ہے کہ وہ فوراً مان جائے گا، میں تم دونوں کی شادی کروا کر ہی جاؤں گا تاکہ مجھے بھی تمہاری فکر نہ رہے اور لوگوں کی زبانیں بھی بند ہو جائیں۔ میں نے کہا کہ ایسا نہیں کریں، آپ آئے ہیں اس گھر کو اپنا گھر سمجھیں، یہیں رہیں، لیکن مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں، میں شاہد سے شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں، بالکل بھی نہیں، میں ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ لیکن پھر میرے ماموں نے بنا مجھ سے پوچھے، بنا مجھ سے مشورہ کیے شاہد سے یہ بات کر ڈالی۔ وہ کھانے کی ٹیبل پہ جب کھانا رکھ رہا تھا، میرے ماموں نے کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ میں نے شاہد کو کبھی نوکر کی طرح ٹریٹ نہیں کیا تھا، وہ بھی اس گھر میں جہاں چاہتا وہاں بیٹھ کے کھانا کھاتا اور جہاں چاہتا وہاں بیٹھ سکتا تھا، ٹی وی دیکھ سکتا تھا، میں نے کبھی اسے نہیں روکا تھا، وہ بھی بیٹھ گیا اور ماموں نے یہ بات کر دی، وہ بھی میرے سامنے۔ میں بری طرح سے شرمندہ ہو رہی تھی، میں تو اس کی طرف دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ کیا سوچتا ہوگا کہ میں اسے اس لیے اپنے گھر لے کر آئی تھی کہ میں نے خود اس پہ نظر رکھی ہوئی تھی، یا میں نے ہی اپنے ماموں کو کہا تھا کہ اس کے ساتھ میرا نکاح کروا دے۔ اس نے بھی سر جھکا لیا اور کوئی جواب نہیں دیا، نہ ہاں میں اور نہ ہی نہ میں۔ ماموں نے کہا کہ بس ایک دو دن تک انتظامات کرتے ہیں اور تم دونوں کا نکاح کروا دیتے ہیں۔ اس نے اس بات پر بھی کوئی جواب نہیں دیا، وہ خاموش ہو گیا۔ مجھے اس کی خاموشی کچھ عجیب لگ رہی تھی۔ میرے ماموں ایک دن اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے گئے تو شاہد میرے پاس آیا، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی تصویر تھی، اس نے وہ تصویر میرے سامنے رکھ دی، اسی لڑکی کی تصویر تھی جو اسی کی عمر کی تھی۔ اس نے کہا کہ بی بی جی آپ بہت اچھی ہیں، آپ نے مجھے سڑک سے اٹھا کر اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا سکھایا، مجھے نوکری دی، مجھے اس قابل بنایا کہ مجھے کسی سے بھیک نہ مانگنی پڑے بلکہ میں اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کماؤں۔ آپ نے ہمیشہ مجھے محنت سے زیادہ ہی اجرت دی ہے، میرے لیے آپ میری محسن ہیں، آپ نے میرا بہت خیال کیا ہے۔ اور یہ لڑکی دیکھ رہی ہیں، یہ میری کزن ہے جس سے میں بہت محبت کرتا ہوں، پر انہوں نے مجھے رشتہ نہیں دیا کیونکہ ہم لوگ بہت غریب تھے۔ پھر میری ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی اور میرے گھر پہ میرے چاچوں نے قبضہ کر لیا، تب میں بہت چھوٹا تھا، انہوں نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا اور اس کے بعد سے میری یہ حالت ہو گئی کہ میں سڑکوں پہ بھیک مانگنے لگا اور اس لڑکی سے بچپن سے محبت کرتا ہوں اور ابھی بھی سوچتا ہوں کہ کچھ پیسے جمع کر لوں تاکہ اس کے لیے ایک گھر بنا سکوں جہاں پر میں اس کے ساتھ رہوں۔ آپ کے ماموں نے جو بھی بات کی ہے وہ ان کی مرضی تھی، میں اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن آپ سے یہی کہنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ ان کو سمجھائیں کہ وہ ایسی بات نہیں کریں، وہ بڑے تھے، میں ان کے منہ پہ انکار نہیں کرنا چاہتا تھا، کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا تھا جس پر وہ یہ سوچے کہ اس نوکر کی تو اتنی لمبی زبان ہے، اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں۔ میں نے اس کی بات سن لی اور میں نے اسے کہا کہ جو ماموں چاہتے ہیں میں ایسا کبھی بھی کچھ نہیں ہونے دوں گی، تم فکر نہیں کرو۔ وہ شکریہ بول کر وہاں سے چلا گیا اور میرے ماموں بھی ایک ہفتے کے بعد چلے گئے۔ میں نے ان کو صاف صاف کہہ دیا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ مجھ سے قدرے ناراض ہو گئے کیونکہ وہ میرے گھر سے تو چلے گئے تھے لیکن ابھی واپس نہیں گئے تھے، وہ کسی اور رشتہ دار کے گھر پر رہنے لگے۔ مجھے اس بات سے بہت دکھ پہنچا تھا، ایک وہی میرے اپنے تھے اور وہی مجھے یوں چھوڑ کر چلے گئے، ناراض ہو گئے کیونکہ میں نے ان کی بات نہیں مانی، ان کی بات کا مان نہیں رکھا، لیکن جو میں نہیں کر سکتی تھی وہ میں کیسے کر لیتی، اور یہی جانتے ہوئے کہ شاہد کسی اور سے محبت کرتا تھا میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ شاہد بہت اچھا انسان تھا، اس جیسے لوگ اس دنیا میں کم ہوتے ہیں۔ ویسے وہ ایک نوکر تھا اور نوکر کے طور پر وفادار تھا، اگر ایک شوہر ہوتا تو بے شک شوہر کے طور پر بھی وفادار ہی ہوتا۔ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں دولت سے آپ سب کچھ خرید سکتے ہیں، محبت بھی۔ جی ہاں، آپ کسی کی ساری خواہشات پوری کرتے ہیں، اس کے لیے گھر بنائیں، گاڑی بنائیں، اس کو اپنے ساتھ اس کی پسند کی جگہوں پر لے جائیں، اس کا خیال کریں تو شاید اس انسان کو آپ سے محبت بھی ہو جائے، لیکن وفا کبھی بھی خریدی نہیں جا سکتی۔ یہ آپ کے نصیب میں ہوتی ہے تو آپ کو ملتی رہتی ہے، اور اگر نہیں ہو تو کبھی نہیں ملتی۔ میں چاہتی تو خود غرض ہو سکتی تھی، بیمار تھی، اکیلی تھی، ماں باپ نے ایک فیصلہ کر کے میری زندگی کو شروع سے ہی خراب کر دیا تھا، کم عمری میں بڑی عمر کے مرد سے میری شادی کروا دی، مجھ پر بیوگی کا دھبا لگ گیا، چھوٹی سی عمر میں ہی اتنے بڑے کاروبار کو سنبھالنے لگی۔ یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا، مجھے دنیا وقت سے پہلے ہی دکھا دی گئی تھی۔ ایک دن میں نے شاہد کو کہا کہ وہ جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے اس کے گھر میں جاؤں گی اور اس کے لیے اس کا ہاتھ مانگوں گی، میں اس لڑکی کو کہوں گی کہ تم مان رہ گئی ہو۔ اس سے پہلے کہ ہم لوگ کچھ بولتے اس نے کچھ کہنا شروع کر دیا جو شاید ہم دونوں کی امید سے باہر تھا۔ اس نے کہا کہ اچھا شاہد تو نے شادی کر لی، مجھے تو پہلے ہی پتا چل گیا تھا، کسی بڑی میم کے گھر میں کام کر رہا ہے اور تو نے اس کے ساتھ شادی کر لینی ہے، تو یہی ہے وہ عورت، ہاں امیر بھی ہے اور خوبصورت بھی، تبھی تو اس کے ساتھ شادی کر لی ہے نا، تو خود غرض ہو گیا، تجھے سب کچھ جو مل رہا تھا اس سے شادی کر کے، اور میرا کیا ہے؟ پر میں تجھے بتا دوں کہ جب مجھے پتا چلا کہ تو نے اس امیر عورت سے شادی کر لی ہے تو میں نے بھی شادی کے لیے ہاں کہہ دی، اور ایک ہفتے کے بعد میرا نکاح ہے۔ وہ لڑکی ایک ہی سانس میں بولی اور اس نے دروازہ بند کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی ماں کی آواز آئی، کون تھا؟ تو
تو اس نے کہا کہ کوئی مانگنے والا تھا۔ میں نے کہہ دیا کہ یہاں پہ کچھ نہیں ہے۔ وہ جیسے ہمیں ہی سنا رہی تھی وہاں سے بول کر واپس چلی گئی۔ میں نے شاہد کو دیکھا تو وہ ایسے کھڑا تھا کہ جیسے اس کے جسم سے روح ہی نکل رہی ہو۔ میں نے کہا کہ تم ٹھیک ہو؟ اس نے کہا ہاں میں ٹھیک ہوں، چلے واپس چلتے ہیں۔ لیکن واپسی پر وہ گاڑی اس طرح چلا رہا تھا کہ جیسے وہ وہاں پر موجود ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد سے وہ چپ چپ اور خاموش رہنے لگا، نہ کسی سے زیادہ بات کرتا۔ اس نے مجھے جتنا بھی بتایا تھا اس سے یہی اندازہ ہوتا تھا کہ اس لڑکی سے وہ بہت محبت کرتا تھا، اتنی محبت کہ اس کے لیے کچھ بننا چاہتا تھا، محنت کرنا چاہتا تھا اور ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، پر اس نے اس پہ ذرا سا بھی بھروسہ نہیں کیا۔ اور کہتے ہیں کہ جس رشتے میں بھروسہ نہیں ہوتا وہ رشتہ کھوکھلا ہوتا ہے۔ ایک دن میرے رشتہ داروں میں سے سب بڑے بڑے لوگ اکٹھے ہو کر میرے گھر آ گئے، یعنی میرے چاچو، ماموں، میری پھپھو کے شوہر اور میرے دادا کے بھائی بھی زندہ تھے جن کو ہم دادا ہی کہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم نے کیا بے شرمی مچائی ہوئی ہے، اس جوان مرد کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، ہر کوئی ہم سے پوچھتا ہے، ہم لوگ جواب دے دے کر تھک گئے ہیں، اس سے نوکری سے نکالو اور ہمارے ساتھ چلو۔ وہ لوگ مجھ پر انگلیاں اٹھانے لگے، میں نہ چاہتے ہوئے بھی کمزور پڑ گئی، میں نے رونا شروع کر دیا۔ میں ان کو صفائی دینے لگی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میری حالت بری ہو گئی، میری طبیعت خراب ہونے لگی، مجھے چکر آنے لگے، تو بڑھ کر مجھے شاہد نے ہی سہارا دیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ دور رہو، کون ہوتے ہو تم اس کو ہاتھ لگانے والے؟ لیکن اگر وہ مجھے چھوڑ دیتا تو میں زمین پہ گر جاتی۔ تب اس نے ایسی بات کہی کہ وہ سب لوگ بھی حیران رہ گئے۔ اس نے کہا کہ ہونے والی بیوی ہے میری، شادی کروں گا میں اس سے، آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہے اس بات پہ؟ وہ لوگ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا تو میں نے بھی جواب نہیں دیا، پر ایسا تاثر دیا کہ جو یہ کہہ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہاں تو پھر کر لو شادی، کیوں اس طرح کے حالات میں چاہ رکھے ہیں؟ شادی کرنی ہے تو کر لو، نکاح کر لو گے تو گناہ سے بچ جاؤ گے۔ وہ لوگ جاتے جاتے بھی عجیب سی باتیں کر کے وہاں سے چلے گئے۔ شاہد نے مجھے صوفے پہ بٹھایا، پانی کا گلاس پلایا۔ اس نے کہا کہ آپ کیوں اتنی ٹینشن لیتی ہیں؟ میں نے کہا کہ تم نے کیوں ان کے سامنے ایسی بات کی؟ اب وہ ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے اور کہیں گے کہ شادی کیوں نہیں کر رہے ہو۔ میں تو یہی سمجھ رہی تھی کہ شاید نے صرف ان کو بھگانے کے لیے یہ بات کی تھی۔ تو اس نے کہا کہ میں نے یہ بات صرف اس لیے نہیں کی تھی کہ میں ان کو یہاں سے بھیجنا چاہتا تھا، اگر آپ کی مرضی ہے تو ہم شادی کر سکتے ہیں۔ میں حیران رہ گئی، میں نے روتے روتے ہاں میں سر ہلایا اور شاہد سے کہا کہ بس فکر نہیں کرے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم دونوں نے نکاح کر لیا، سب کے منہ بند ہو گئے اور اب ہم لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں۔ ہماری عمر میں 10 سال کا فرق ہے لیکن ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے۔ ایسے دل سے ایک دوسرے کو قبول کر لیا جائے تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت ہونے سے زیادہ ایک دوسرے کے لیے آپ کے دل میں عزت ہونا بہت ضروری ہے، اور ہم دونوں ایک دوسرے کی بہت عزت کرتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ دوستوں میں بہت محنت کر کے آپ کے لیے اتنی اچھی اور سچی کہانیاں لاتی ہوں جن سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اس لیے آپ میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیوز کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کریں تاکہ وہ بھی ان سے سبق سیکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔